کی قسم ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے اس کی قسم ہے، میں آج کے بعد سے کسی کے آگے سوال نہیں کروں گا، بلکہ کوئی لا کر دے گا تب بھی میں نہیں لوں گا، رکھ کر چلا جائے الگ بات ہے، یہ تقویٰ اور ورع کی بات اب چل رہی ہے، رکھ کر چلا جائے الگ بات ہے، میں مانگوں گا نہیں، اور کوئی مجھے دینے کے لیے ہاتھ میں رکھے گا تب بھی میں نہیں لوں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اپنی پوری زندگی ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے حکیم بن حزام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مال غنیمت میں سے یہ حصہ آپ کا نکلنا، اسے لے لیجیے۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے میں نہیں لوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ نکلتا ہے، اس کو لے لیجیے۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے میں نہیں لوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بلا کر کہا کہ اے حکیم یہ آپ کا حصہ نکلتا ہے، آپ اسے لے لیجیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں نہیں لوں گا۔ یہاں تک کہ انہی کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ صوفیہ کے اس طبقے پر میں حدیث سے روشنی ڈال رہا ہوں، قرآن سے بھی اور احادیث کریمہ سے بھی، دونوں سے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مخدوم پاک نے جو پہلا طبقہ بیان کیا وہ تو ایسے اپنی طرف سے بیان کر، نہیں، کوئی یہ نہ کہنے پائے مخدوم پاک نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث کی عکاسی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تعصب کے پردے آنکھوں سے ہٹا کر، اگر تعصب کے پردے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے پوری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، حتیٰ کہ کوئی لا کر اگر دیتا تھا تب بھی آپ نہیں لیتے تھے۔ اسی سے اور آگے چلیے، جس حدیث کے میں نے تلاوت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما زال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامہ، کہ مسلسل لوگ ایک ایسے طبقہ ہوں گے جو آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی ان کا مانگنا بند نہیں ہوگا۔ کیونکہ ابھی میں نے بخاری کی روایت سنائی تھی نا کہ جو مانگنے سے اپنے آپ کو بچائے گا اللہ اس کو بچائے گا، جو مانگنے کی طرف چلا جائے گا زندگی بھر مانگتا ہی رہے گا، بھکاری بن جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص مانگتا رہے گا، ما زال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی سے مانگے، سوال کرتا رہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جب اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تو محشر کے تمام لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہی ہے وہ بھکاری جو مانگتا رہتا تھا۔ تو سوال نہ کرنا، مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ دیکھا گیا حضرت مخدوم پاک نے جو بیان کیا ہے پہلا طبقہ وہ قرآن و حدیث کی عکاسی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، 14 سال کی عمر میں باقاعدہ بہترین قسم کے عالم دین ہو گئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں جو 14 سال کی عمر میں بہترین قسم کے عالم دین ہو جائے، ان کا تصوف قرآن اور حدیث کے گہرائی کے اعتبار سے کس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے۔ حضرت مخدوم پاک نے اس لیے پہلے طبقے پر یہ روشنی ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ طبقہ اپنے آپ کو دنیاوی کام کاج سے خالی رکھتا ہے لیکن کسی کے آگے پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ایک اور حدیث شریف بخاری شریف کے آپ کو بتاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ کوئی ایسا فرمان آپ کو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی بابت یاد ہو تو مجھے سنا دو، لکھ کر بھیج دو۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کردہ یہ حدیث قدسی لکھ کر بھیج دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز قیل اور قال، ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ بتا دیا گیا، پھر پنکھ نکال کر پوچھتا ہے، پھر بتا دیا گیا، پھر کیڑے نکالتا ہے، پھر بتا دیا گیا۔ اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ آپ نے جتنے پر عمل کرنا ہے اتنا مسئلہ پوچھ لیجیے، اس سے آگے آپ نے پوچھ کر کرنا کیا ہے؟ آپ قیل و قال کر کے کون سے محقق بنیں گے آپ؟ اگر آپ کو قیل و قال کا شوق تھا تو مدرسے میں داخلہ لے کر درس نظامی پڑھ لیتے۔ یہ پرچی دے کر سوالات جو کرتے نا جلسوں میں، یہ ایسے کرتے رہتے۔ قیل و قال، زبان سے قیل و قال کرنا۔ نمبر 2 اضاعت المال، مال کا ضائع کرنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ جتنا مال آپ کو ملے گا اس کا اتنا ہی حساب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ ابھی میں آگے ایک حدیث شریف اور بتاؤں گا، اس میں یہ واقعہ آئے گا کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ہے وہ امانت ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو امانت کے طور پر 1 لاکھ روپے دوں کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اسے خرچ کرتے ہوئے ڈریں گے؟ اگر آپ ایماندار اور امانت دار ہوں گے، کہیں گے بھائی کسی کی امانت ہے، میں اگر لاکھ میں سے 1000 خرچ کروں گا تو ملانا بھی پڑے گا، میں لاکھ میں سے 2000 خرچ کروں گا تو ملانا بھی پڑے گا۔ تو آپ نے دنیا کے رکھے ہوئے امانت کی اتنی پاسداری کی، اللہ نے جو امانت رکھی آپ کے پاس آپ نے اس کی کتنی پاسداری کی؟ جہاں جتنا مال خرچ کرنا تھا آپ نے اس سے آگے خرچ کر کے دکھا دیا، اور جہاں دین کے راستے میں خرچ کرنا تھا وہاں آپ نے اپنے ہاتھ کو خالی دکھا دیا کہ ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے دے؟ بس آج کل کاروبار مندہ جا رہا ہے، دین کے نام پر جائیے گا تو یہ نکلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو اضاعت مال بھی ناپسند ہے۔ اب وہ ترجمۃ الباب یعنی اس تقریر کی مناسبت سے تیسرا آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کثرت السؤال، کثرت سوال اللہ کو ناپسند ہے۔ زبان سے کثرت سوال، ابھی تو آپ قیل و قال سمجھ گئے، اس سوال سے مراد ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تفسیر روح البیان میں جب میں تفسیر اظہار العرفان لکھ رہا تھا تو کئی تفاسیر اس کو جو ہے میں مطالعہ کرتا تھا، تو گویا کہ کئی تفاسیر کی عبارتیں میرے سامنے آتی تھیں۔ اس میں سے تفسیر روح البیان میں ایک صحابی کا ایک واقعہ آیا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو اتفاق سے ان کے ہاتھ سے وہ جو چھڑی تھی وہ نیچے گر گئی، تو گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے رکھتے ہیں، وہ پھر گھوڑے سے نیچے اترے اور چھڑی کو اٹھا کر پھر اوپر جانے لگے۔ دوسرے صحابی وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کہہ دیتے، آپ گھوڑے پر بیٹھ چکے تھے، آپ مجھ سے کہتے میں اٹھا کر آپ کو دے دیتا۔ کہا کہ نہیں، میرے اس کانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، کسی سے سوال مت کرنا۔ میں اس چھڑی کو اٹھانے کا سوال کرتا تو یہ بھی تو سوال ہے، میں سوال کیسے کروں؟ آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے تم سے نہیں کہا کہ اس چھڑی کو اٹھا کر مجھے دو، میں خود نیچے اترا اور اتر کر اس چھڑی کو لے کر پھر میں اوپر آیا۔ اس پہلے طبقہ پر جو روشنی پڑی، سمجھ میں آ گئی بات کہ مخدوم پاک نے شیخ رکن الدین شہباز کو جب خط لکھا تو کہا کہ صوفیہ کا پہلا طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو شکم پری میں نہیں ڈالتے، اس کے اسباب کی طرف نہیں لے جاتے، اس سے بے خبر رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ دے دے اسے لے لے کر کھا لیتے ہیں، نہ دے تو اللہ کے ذکر